رات کو میں اپنے وقت پر سوتی ہوں، لیکن صبح کی نماز کے لیے اٹھنا جو ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے، تو سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کے سینے پہ دم کر کے سویا کریں تو انشاءاللہ اسی وقت پہ اٹھیں گی۔ نوید الرحمان صاحب جو انہوں نے السلام بھی کہے ہیں، پریشانیوں کے اللہ ان کی سب پریشانیاں دور کریں، اور یاد رکھو کہ ہر پریشانی کا علاج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سب پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کہتے جی کہ مجھے رشتہ داروں نے دباؤ دیا تو میں نے 3 طلاق لکھ کے دے دی، ان کے دباؤ سے میری نیت نہیں تھی، نیت ہو یا نہ ہو جب لکھ دیا پھر کیا بات رہی، تو بات ختم ہو گئی۔ قیامت کے دن ووٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ووٹ کے بارے میں نہ پوچھا جائے، یہ تو پوچھا جائے گا کہ تم نے کس آدمی کو اپنا مقتدا اور امام بنایا تھا، یہ تو پوچھا جائے گا۔ کہتے جی کہ ہمیں جو زمزم کا پانی دیا جاتا ہے حجاج کو وہ تھوڑا ہوتا ہے، تو کیا اس میں ہم اور پانی ملا دیں؟ نہیں، وہاں جا کے کنویں میں ڈال دیں، سارے لوگ پیتے رہیں گے۔ بھائی جتنا ملتا ہے اتنا تھوڑا تھوڑا دے دینا۔ تنسیخ نکاح کا جو دعویٰ ہے، اگر وہ کسی قاضی محکمے کی مسلمان عدالت میں ہے وہ تو ٹھیک ہے، اگر انگریزی قانون کے تابع فیصلہ ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی کو چوم سکتے ہیں؟ بالکل نہیں چوم سکتے۔ اگر چومنے کی اجازت ہوتی تو حضور پاک کے صحابہ نہ چومتے۔ چومنے کے لیے صرف حجر اسود ہے جس کو چوما جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ کو بھی۔ اور پھر ایک بات یاد رکھو، یہ جو جالیاں ہیں نا، یہ تو حضور کے بہت بعد بنی ہیں، اور یہ 1 2 3 4 7 جالیاں ہیں، کس کس کو بوسہ دو گے؟ وسیلہ اللہ سے حضور نے خود فرمایا ہے کہ اللہ سے دعا جب مانگو تو بغیر کسی وسیلے کے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انشاءاللہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ دور والے کو وسیلہ پکڑ کے بلاؤ گے، جو تمہارے ساتھ ہے اس کو کس بات کے وسیلے کی ضرورت ہے؟ ہم نے پہلا عمرہ مدینے سے کیا ہے، اب دوسرے عمرے کے لیے ارادہ ہے، بیوی کے ایام جو ہیں وہ پورے ہو گئے، اگر واقعتاً وہ صحیح معنی میں پاک ہو گئی ہیں تو غسل کرے، پھر عمرہ کرنا چاہتی ہیں تو مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیں۔ حرم سے گلاس اٹھا کر ہوٹل میں لے جاتے ہیں لوگ، حرم میں لے آئے یا حرم سے اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ یہ حاجی بھی دیکھے ہیں آپ نے ماشاءاللہ، وہ اللہ کے بندے، یہ 5 ریال کے تمہیں درجن مل جائیں گے، چوری کرنے کیا، اور چوری بھی اللہ کے گھر کی۔ آصف بلوچ نے دبئی سے سلام بھیجا ہے، علیہ السلام، امام حرم کیا میرے بچے کا قرآن سن سکتے ہیں؟ تو جا کے ان سے عرض کریں، اب ان کی مرضی ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہوگا تو سن لیں گے۔ شبیر احمد نے کشمیر سے سلام کہا ہے، اللہ پاک کشمیریوں کی اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وقاص احمد دبئی سے میرے بیٹے حمدان کے لیے اللہ سب کی اولادوں کو اچھا بنائے۔ میں اپنے ماں باپ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ غائبانہ جنازہ حنفی مسلک میں ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ وہ استدلال پکڑتے ہیں کہ حضور پاک نے
نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا، اور نجاشی تو اپنے ملک میں فوت ہوا تھا، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کسی صحابی کا آپ نے پڑھا؟ صرف اس کا پڑھا تھا، چونکہ وہاں کوئی مسلمان اس کا جنازہ پڑھنے والا ہی نہیں تھا۔ اور پھر حضور کا معجزہ یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں معلوم ہوتا تھا کہ نجاشی کی میت ہمارے سامنے رکھی ہے، لیکن اس کے بعد کتنے صحابہ فوت ہوئے، کسی کا کبھی جنازہ پڑھا ہوا ہے بانا حضور نے۔ تو حنفی مسلک میں تو جائز نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کو صحیح معنی میں قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے بیٹی کی عمر 8 سال ہے، اس کے ناک سے خون آتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے، اب امتحان ہوگا، اللہ کامیاب کرے۔ علامہ احمد سعید ملتانی کے بارے میں کیا بتائیں بھائی؟ وہاں جا کے پوچھیں ملتان میں تو یہاں رہے تو مجھے کیا پتا۔ میرا نام یسرا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو یسر یعنی آسان کرے۔ ایک عالم پاکستان میں ہے، اس نے کہا ہے کہ جس آدمی کے پاس ٹچ فون ہے وہ مسلمان ہی نہیں، نعوذ باللہ، غلط بات ہے۔ فون کو استعمال غلط نہ کرو، یہ تو نہیں کہ فون رکھنا بھی ناجائز ہے۔ آپ کی کوئی کتاب یا کوئی البم، میری الحمدللہ کئی کتابیں چھپ چکی ہیں، وہ آپ کو پاکستان میں ہی مل سکتی ہیں، چونکہ اردو میں ہیں، یہاں تو عربی چلتی ہے نا۔ میرا بیٹا ذہنی اور جسمانی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ کو فالج کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ہم عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، ہم نے ہوٹل کے قریب جماعت کھڑی تھی، ہم نے نماز پڑھی، تو پھر دیکھا تو امام صاحب جو تھے وہ بالکل کلین شیپ تھے، اس طرح پھروایا ہوا تھا۔ نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، دوسرا یہ ہے کہ صلوا خلف کل بر و فاجر، نماز ہر اچھے برے کے بعد ہو جاتی ہے، لیکن آئندہ اگر پتہ ہو تو نہ پڑھیں۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری دعائیں قبول کر، اللہ سب کی کو۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ لوگوں سے کہو، اللہ نے کہا پکارو، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ مرد کو انگوٹھی پہننا چاندی کی ہو تو جائز ہے۔ بار بار عمرہ افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے۔ میں ایک طواف آسانی سے پہلی منزل پہ کر لیتا ہوں، لیکن میں اگر گاڑی لے کے اس پہ کروں تو اتنی دیر میں 4 طواف ہو جاتے ہیں، تو جس میں مشقت زیادہ ہے ثواب اسی میں زیادہ ہے۔ میری بیٹی کے مالی حالات درست نہیں ہیں، وہ مجھ سے اپنی جائیداد کا حصہ لینا چاہتی ہے، تو اگر آپ اپنی زندگی میں دینا چاہتی ہیں دے دیں۔ ایک بندہ خوشی سے بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، مگر دوسرا بندہ بیوی سے کسی قسم کے خوف کی وجہ سے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ بہرحال جو خوشی سے کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا، باقی کام تو دونوں کا ہو رہا ہے نا۔ سبق یاد نہیں رہتا تو آپ رب زدنی علما، رب زدنی علما یہ پڑھا کرو۔ احرام باندھ کے لوگ جاتے ہیں مطلب بھائی یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ہے کہ بطور حقیقت اور مسئلہ تو جائز نہیں ہے۔
کیوں جھوٹ بولے آدمی؟ جب عمرہ نہیں کر رہا تو کیوں ان کو تاثر دے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں؟ لیکن چونکہ مجبوریاں ہیں کہ لوگ جا نہیں سکتے، ٹائم تھوڑا ہے، پھر ان کو طواف کا موقع ہی نہیں ملے گا، تو وہ کر لیتے ہیں، تو اللہ قبول کرے۔ میرا نام محمد لقمان ہے، اللہ آپ کے سارے کام آسان کرے۔ میرا نام حمدان بن راشد علی ہے، اللہ آپ کے لیے قرآن کا حفظ آسان کرے۔ میں پہلے عمرہ کر لیا، پھر مدینہ چلی گئی، وہاں چونکہ مجھے ایام کے دن تھے، اس لیے واپسی پہ میں دوسرا عمرہ نہیں کر سکی، تو اب پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کر لو۔ میرا ایک بیٹا ہے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ میں نے اللہ کے فضل سے اپنی جائیداد بنائی ہے۔ میرا ایک بھائی جو ہے وہ ضرورت مند ہے، اگر اس کو اپنی جائیداد سے میں کہوں بالکل دے دیں، خوشی سے دے دیں۔ علامہ تفتزانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اندر شیعیت تھی، بہرحال پڑھا ہم نے بھی ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ شیعی جراثیم تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد ڈار صاحب، نظام دے، اللہ ان کی آپس میں اتفاق و اتحاد کرا دے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، بلکہ جیرانہ سے بھی افضل ہے، چونکہ یہ قول رسول ہے۔ میں نے عمرہ کیا، مشین پھروائی، 4 دن کے بعد پھر عمرہ کیا، پھر مشین پھروائی۔ اگر بال تھے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تھے تو پھر دم پڑ جائے گی۔ عصر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھیں، اگر طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تو مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ کسی اسلامی نظام کے خلاف یا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت وہ تب ہو سکتی ہے جب وہ بالکل اللہ کے دین کو توڑ دے، اللہ کے آئین کو توڑ دے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں تو آپ میں ان سے زیادہ ہیں۔ شہداء کے لیے یادگاریں اور تصویریں اور مجسمے بنانا بالکل ناجائز ہے۔ ان مجسموں کو نقصان تو اس نے اس لیے نقصان نہیں پہنچایا ہے کہ اسلام کے خلاف ہیں، اس نے تو نقصان پہنچایا اپنے غصے کے لیے۔ اب بہانے بناتے ہیں کہ جی وہ چونکہ مجسمہ بنانا ناجائز ہے۔ جوتے پہن کر طواف کر سکتے ہیں اگر جوتے پاک ہیں۔ اللہ ہر دینی مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ مسلمان ہندوستان میں بہت ہی پریشان ہیں، کسی مسجد کے امام کو شہید کیا جاتا ہے، کہیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، کہیں عید نہیں پڑھنے دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور وہ ظالم جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان پر اپنا قہر نازل فرمائیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں عبداللہ اور موسیٰ کلیم، ان کو باتیں سیکھنے میں تکلیف، اللہ آسان کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں، زمزم پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے پلایا کریں۔ پرائز بانڈ کا مجھے پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ حرم کے راستوں میں عموماً کھانا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ واقعتاً مستحق ہیں تو لے لیا کریں، تو اگر آپ مستحق نہیں ہیں تو تقسیم کیا کریں، نہ کہ غریبوں کا حصہ لے لیا کریں۔ اگر والدین میں سے کسی کے ناجائز مراسم ہوں، بچوں کو علم ہو جائے، بچے ان کو نصیحت کریں اور نہ مانے تو دور ہو جائیں۔ نوح نام رکھنا جائز ہے،
لوط نام رکھنا وہ بھی جائز ہے، پیغمبر کا نام ہے۔ ذرولی نام رکھنا بالکل جائز ہے۔